إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله والحمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله
أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المحتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم
ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفتح إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي وسله وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعمدتنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفتح إلى أرواح الأولياء الصالحين وإلى أمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأمين الأولياء والصالحين من الأولياء تسأل الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر مأمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيرة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأمرنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر
إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وعثنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. بسم الله الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masih ketemu lagi ya bersama Majelis As-Sholihin. Minggu kemarin pembukaan Anda tidak bisa hadir. Sekarang sudah ada lagi pembahasan tentang Ratibul Haddad.
nyampe adzikrus sabi', zikir yang ketujuh. Sebelumnya zikir yang keenam yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lanjutannya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya 3 kali. Qala fil adhkar, disebutkan dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam Nawawi. Kitab Adhkar kitab yang lumayan ya, kitab yang bahkan ada ulama yang mengatakan antum punya kitab Adhkar enggak? Punya enggak? Kata beberapa ulama mengatakan bi'addar washtaril adhkar. Bi'addar, punya rumahnya jual, tuker sama kitab Adhkar. Saking besarnya kitab Adhkar ini, karangan Al-Imamun Nawawi. Dalam kitab Adhkar tersebut disebutkan rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu fi sabahin kulla yawm wa masa kulla yawm bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marrat lam yadurruhu syai'. Hadza lafdhu Tirmidzi wa lafdhu Abi Dawud lam tusibhu fujaa'atu bala'in. Bahwasanya di dalam kitab Adhkar tersebut, Adhkar itu jamak dari zikrun. Zikrun artinya zikir ya. Kalau Adhkar berarti zikir-zikir. Jadi kitab Al-Adhkar itu menjelaskan tentang zikir-zikir yang warid dari Nabi. Kebanyakan yang ada di dalam Ratibul Haddad juga dinukil juga dalam kitab Adhkar. Karena yang ada di dalam Ratibul Haddad juga warid dari Nabi kebanyakan. Jadi sama. Bahwasanya barang siap menukil sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan tidaklah suatu hamba terkena sesuatu syai'un lam yadurruhu syai'un, terkena sesuatu sekecil apapun ketika dia mengucapkan di dalam setiap pagi setiap hari, kemudian sore juga dibaca setiap hari. Baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Salasa marrat. Dia membacanya 3 kali. Jadi ketika membaca itu tidak akan terkena sesuatu apapun sedikit pun. Apapun sedikit pun. Bacanya dibaca 3 kali, setiap pagi sama petang, pagi dan petang. Makanya kebanyakan zikir-zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad juga ada dalam Wirdul Latif. Wirdul Latif dibacanya ketika pagi dan sore. Karena banyak zikir-zikir yang harusnya itu dibaca pagi dan siang, pagi dan siang. Kayak antum misal punya bodyguard misal satu orang jaga 24 jam, itu kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Biasanya kan ada sip-sipan ya, ini jaga mulai dari pagi sampai sore, ini sore sampai nanti ketemu pagi lagi. Nah ini sama, bacanya juga pagi 3 kali, ketika sore atau sudah malam itu dibaca juga 3 kali. Lam yadurruhu syai'un, tidak bakal kena apapun sedikit pun. Nah ini juga banyak kisah-kisah yang menegaskan, yang membuktikan tentang khasiat dari zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Banyak kisah yang membuktikan khasiat dari bacaan ini. Ada ja'a Arabiyun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah orang Arabi, orang Badui, orang pedesaan. Kalau orang yang di kota itu orang Madinah, orang Mekah itu orang-orang kota.
Itu kalau orang-orang yang agak jauh di pedesaan namanya a'rabi. Qala ya Rasulullah inni sakim, aku sakit ya Rasulullah, ndak bisa makan, ndak bisa minum. Kalau makan minum ndak enak, perutnya itu kayak memberontak gitu, ndak enak. La yastaqimu ta'am wasyarab fi ma'idati fad'ullaha li bisihhah, doakan aku supaya sehat. Qala alaihi salatu wassalam idza akalta ta'aman aw syaraban fakul, kalau kau sakit atau tatkala kau pengen makan atau pengen minum, maka bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim fa innahu la yadurruka da'uhu wa in kana 'aziman. Walaupun sakitnya sakit parah, misal sakit apa ya, sakit yang masih bisa diobati ya, bukan sakit-sakit yang emang mau meninggal, itu tidak bisa apa-apa memang. Kalau yang sakit-sakit yang masih bisa diobati, ya pakai baca ini bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Ya lebih enak lagi kalau antum misal sakit apa gitu, ya minum obat, minum air sambil baca itu, insya Allah ya dohir batin pengobatannya insya Allah lebih cepat. Ada sebuah kisah yang kisah dari Abi Darda. Abi Darda ini punya budak perempuan. Budak perempuan ini dia benci sama tuannya, sama Abu Darda. Benci, wis tidak seneng, pengen dibunuh tok. Akhirnya budak ini dengan sengaja dia ngasih Abi Darda ini selama 40 hari, setiap hari dikasih racun, setiap kali makan kasih racun 40 hari. Kemudian kok tidak mati-mati, ini orang ini kaget, budak perempuan ini kaget, kok tidak mati-mati, ini orang sakti. Kemudian dia tanya ke Abi Darda, kamu ini manusia jenis apa kok sakti? Ana adamiyun misluk, aku sama manusia kayak kau sama. Qalat kaifa takun adamiyan, lu kau kok bisa manusia biasa padahal at'amtu kasum arba'ina marrah, padahal aku sudah ngeracuni kau 40 hari. 40 hari itu setiap kali makan diracuni, kemudian tidak mati-mati. Ama alimti anna zakirillah la yadurruhum syai'. Kemudian Abi Darda mengatakan, engkau tidak tahu tak, yang aku sebut-sebut itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membahayakan sedikit pun kepada dia, kepada Allah. Ana kuntu adzkuru bismihil a'dham. Qalat wa mahu? Qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Aku ini setiap kali makan baca Ismullahil A'dham, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tsumma qala wa mal ladzi hamalaki ala hadza? Qalat bughduk. Kok bisa kau setiap hari ngeracuni aku? Kenapa? Ya aku benci kau. Qala anti hurrun liwajhillah. Ya wis kalau gitu kau merdeka, kau minggir dari sini keluar, engkau merdeka. 40 hari tidak mempan, sudah dipakai racun-racun apapun itu, racunnya tidak mempan. Karena baca ini, Abi Darda mengatakan adzkuru bismihil a'dham, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim adalah Ismullahil A'dham. Ismullahil A'dham itu barang siapa yang berdoa menyebut kalimat Ismullahil A'dham, maka doanya tidak akan ditolak. Itu namanya Ismullahil A'dham. Cuma Ismullahil A'dham ini ada beberapa riwayat, ada banyak riwayat yang mengatakan oh bukan itu. Ismullahil A'dham adalah ya dzal jalali wal ikram. Ada riwayat lain yang mengatakan enggak. Ini menurut versi Abu Darda. Kemudian
Ini juga pernah Sayyidina Khalid bin Walid tatkala makan kemudian ada selesai makan baru ada sahabat yang lain Sayyidina Amr qala ma hadza ya Amr, apa ini wahai Amr? Hadza summu sa'ah, ini racun yang sekaligus mati. Fa akalahu Khalid, dimakan sama Sayyidina Khalid. Wa qala qabla aklihi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tapi sebelum dia makan baca dulu ini doa ini. Falam yadurruhu sum, tidak mempan racunnya. Wa qila innahu qala ghaira dzalik. Jadi ini termasuk doa-doa yang harus kita baca ya sebenarnya. Apalagi kita itu hari-hari kayak gini banyak makanan di luar-luar. Kita orang kan kepinginan ya, kelihatan langsung lapar. Lihat martabak mambune enak di pinggir jalan, kepingin. Ya mungkin penjualnya emang tidak mau ngeracuni, cuma kan tidak tahu. Mungkin itu tepungnya sudah lama atau ya apa. Kan banyak kan ada orang yang di berita-berita keracunan massal atau apa. Mungkin penjualnya tidak mau ngeracuni, cuma berjaga-jaga. Jadi kalau apalagi yang hobi jajan, baca ini lebih afdol. Atau mau uji coba mukbang gitu, pakai sambal berapa terus baca ini, tidak apa-apa cobaan. Cuma mau tahu berkhasiat atau enggak, dikatakan ada salah satu rawi dari hadis ini yang bernama Aban mengatakan fayakunu fi sawni dzikrillahi ta'ala wa barakati kalami nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca itu dia akan menjadi di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkat hadisnya Nabi. Karena itu bacaan diriwayatkan oleh Nabi sendiri yang menganjurkan wadzalika ma'a tahqiqil iman, tapi hatinya harus mantap, imannya harus mantap. Wa tasdiqil qalb, hatinya juga harus membenarkan, ini pasti aku kalau baca ini aman, tidak mungkin kena racun. Wa quwwatil yakin, keyakinannya mantap juga, kuat. Fayusanul abdu ala hasabi yakinhi 'inda dzikrih. Kalau minumnya pokok aku minum tidak tahu minum yang di luar atau bikin sendiri tapi tidak tahu ada mungkin ketika itu ada racunnya atau apa. Baca tapi tidak yakin ya tidak manfaat, tergantung keyakinan. Yakin mantap kayak Sayyidina Khalid tadi, dikasih tahu sama Sayyidina Amr ini racun, kalau makan ini ada racunnya, sekaligus yang langsung mati, dimakan tetap Sayyidina Khalid tetap tidak mati karena imannya beda, kuatnya hatinya itu beda. Jadi yang harus kita baca tatkala kalau bisa setiap kali makan yaitu bacaan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, baru makan. Bismillah. Insyaallah aman, enggak kena apa-apa. Kolesterol lewat ya. Biasanya kalau mau makan takut ada ini, lewat dulu. Penyakit-penyakitnya lewat dulu kalau baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tentang syarah ratib dalam kitab Ratibul Haddad
yang mana tadi itu sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan bagi kita semua. Tapi yang penting jangan main coba-cobaan, racun bismillahirrahmanirrahim, katanya buat konten misalnya, kepingin buat konten kan sering sekarang nyoba-nyoba apa, bikin konten. Ini saya tadi sudah hadir majelis baca bismillahirrahmanirrahim dulu tidak bakal kena apa-apa. Jangan ya, kami tidak menanggung akibatnya, tapi ya karena apa, beda tadi itu. Mereka tadi para sahabat imannya itu mantap, kuat, kelas tinggi sudah. Imam para sahabat tadi itu sudah level-level di atas semua. Kalau kita enggak, kita sih enggak paham piro imannya kita tadi itu. Tadi itu perlu digarisbawahi dan dicatat tadi itu. Nah, kemudian melanjutkan itu kajian kita Risalatul Jami'ah tentang fardu-fardunya sholat ya. Sekarang kita sudah masuk fardu-fardu sholat atau biasa disebut rukun-rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Nanti setiap hari sholat, fardu-fardu sholat ini ada berapa? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 20. Tambahin mana? Tapi umumnya tadi itu 17. Umumnya 17. Fardu-fardu sholat atau rukun-rukun sholat tadi itu. Nah, makanya itu apa? Sholat itu tidak bisa dengan cuman eling. Ya, sholat itu tidak bisa cuman eling. Karena ini harus dia lakukan tadi itu. Fardu-fardu, rukun-rukun. Misalnya apa? Rumah misalnya. Ibarat sekarang ini sholat itu rumah ya. Rumah kalau tidak ada tiang-tiangnya, pondasi-pondasinya kira-kira bisa berdiri apa enggak? Tidak bisa. Ojo hoyal-hoyalan, tidak bisa, roboh rumahnya. Tidak usah pakai tiang-tiang gini. Kita mau mendirikan rumah, jembatan aja, jembatan di atas air. Ya, itu kan tetap perlu apa? Perlu pondasi supaya dia bisa kuat. Sama, sholat itu juga harus ada rukun-rukunnya, fardu-fardunya. Nah, fardu-fardu sholat ini disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah itu yang pertama adalah niat. Ya, niat. Jadi sholat harus dengan niat, tidak sah tanpa niat. Nah, niat nanti terbagi menjadi 3. Niat dalam sholat terbagi menjadi 3. Ya. Jadi inti misalnya mau sholat duhur, gimana niatnya? Usolli fardha duhri. Cukup sudah, nyebutkan itu tok sudah cukup, tidak apa-apa sah. Loh yang lanjutannya usolli fardha duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu semuanya sunnah. Itu semuanya sunnah, tambahannya tadi itu sunnah. Yang wajibnya itu kalau sholat fardu harus ada 3. Harus ada dia menyebutkan usolli, saya mau sholat. Usolli, saya mau sholat. Sholat apa? Sholat fardu, harus disebutkan fardho, usolli fardho. Sholat fardu kan macam-macam. Apa? Sholat fardu apa? Duhur kah? Asar kah? Harus ditentukan. Jangan mau sholat duhur usolli fardhu Allahu akbar, tidak sah. Jadi harus disebutkan usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subhi. Diniatkan. Bukan nawaitu ya. Kalau mau sholat bukan nawaitu, tapi usolli, saya mau sholat. Kalau nawaitu umum dia, saya niat. Jadi pakai usolli, qasdul fi'il. Nah ini sekarang kita akan membahas pembagian niat tadi itu. Kalau sholat fardu harus berapa? 3, terdiri dari 3 komponen. Apa komponen pertama? Harus dia menyebutkan dia mau mengerjakan apa? Sholat, ya kan? Berarti usolli itu yang pertama.
Kemudian komponen yang kedua, dia harus menentukan sholatnya ini apa, fardu apakah sunnah. Kalau sholat fardu sebutkan fardunya, ya, usolli fardhu. Yang ketiga, menentukan sholatnya, usolli fardhot duhri, usolli fardhol asri, dan seterusnya, seperti itu. 3 komponen ini harus ada kalau dalam sholat fardu. Menentukan dia mau mengerjakan apa, yaitu sholat ya di sini. Kemudian dia menentukan ibadah apa, ibadah fardu. Kemudian dia itu tadi setelah menentukan ibadah fardunya, sholatnya ini sholat apa, tentukan. 3 hal itu tadi itu harus ada. Kurang satu, misalnya fardhu duhri, Allahu Akbar, tidak ada usolli, tidak sah. Atau usolli duhra, tidak sah. Harus ada fardunya. Harus ada 3 tadi, usolli fardhu duhri. Jadi seperti itu, perlu diperhatikan ini. 3 hal tadi itu wajib. Ya. Jelas enggak? Nah. Itu kalau salat salat fardu. Kalau salat sunnah ini sekarang niat yang kedua. Niat yang kedua, tadi kan sholat fardu. Nah, kalau sholat sunnah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini nanti urutan yang nomor 2, cabangnya lagi satunya nanti itu nomor 3. Yang nomor 2 apa? Kalau sholat sunnah, sholat sunnah ini kan banyak tidak sholat sunnah? Sholat sunnah, contoh-contohnya sholat sunnah tahu tidak? Sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat apa lagi? Witir, taraweh, hajat, terus apa lagi? Istikharah, apa lagi? Banyak kan? Sholat sunnah itu. Sholat sunnah ini terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu. Ada yang memiliki waktu. Seperti sholat taraweh misalnya. Seperti sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha. Seperti sholat qobliyah, ba'diyah. Itu kan ada waktu-waktunya. Sholat taraweh kapan? Setelah Isya. Sholat qobliyah kapan? Sebelum sholat fardu. Sholat ba'diyah kapan? Setelah sholat fardu. Sholat duha kapan? Setelah matahari tadi itu terangkat seukuran tombak. Iya kan? Itu ada waktu-waktunya sholat tadi itu. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kapan? Setelah apa? Terbitnya matahari. Itu kan ada waktu semua kan? Sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu. Sama juga sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya, ya sebabnya itu apa? Mendahului apa di akhir? Sebabnya itu di awal apa di akhir itu? Sebabnya itu di akhir. Ya, sebabnya di akhir. Sebabnya di akhir istikharah. Ya. Inti sholat dulu baru apa? Istikharah. Iya kan? Sholat dulu kan baru. Habis itu setelahnya apa? Istikharah. Inti kepingin minta pilihan dari tadi itu. Setelah sholatnya tadi. Itu. Atau misalnya contohnya sholat yang memiliki sebab itu apa? Sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Atau sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat minta hujan itu kan apa? Paceklik dulu kan. Tidak ada hujan, tidak ada becek. Ya, semuanya apa? Kalau sekarang kan musim hujan enak, tidak perlu nanti sholat. Mau apa nanti? Mau sholat istisqa? Ada apa? Sudah hujan-hujan kok terus-terusan gini. Pagi hujan, malam hujan, sore hujan, hujan tok. Tidak usah sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan. Karena apa? Tidak ada hujan sama sekali. Tidak pernah turun hujan. Itu berarti memiliki sebab. Sebabnya apa? Tidak turun hujan. Ini sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu.
sama sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, itu harus ada dalam niatnya dua hal. Yang pertama apa? Qasdu fi'liha, yaitu mengerjakan sholat. Niat mengerjakan sholat. Usolli, harus ada usolli. Nah, kemudian yang kedua harus menentukan sholatnya ini sholat apa. Sholat sunnah kan banyak. Usolli sunnatad duha, nah, disebutkan usolli duha, usolli qabliya maghrib atau ba'diya maghrib, usolli qabliyatud duhur, usolli qabliyatal asri. Disebutkan sholatnya ini sholat apa yang mau dia kerjakan. Tidak cukup misalnya nanti mau sholat duha misalnya Allahu Akbar, tidak ada niat sama sekali. Atau misalnya usolli tok, usolli Allah, usolli tok, tidak cukup, tidak sah. Harus ada tadi itu, harus ada usolli sama menentukan sholatnya. Usolli sunnatad duhur, ya, usolli sunnatad duha, usolli sunnatal witir, usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatal id, usolli sunnatal istisqa, usolli sholatal kusuf misalnya, usolli sunnatal khusuf misalnya. Sebutkan sholat sunnahnya tadi itu, sebutkan sholat apa ini yang mau kerjakan. Jadi seperti itu. Usolli apa lagi? Usolli sunnatal hajat. Tapi hajat di sini nanti masuk ya, masuk nafal mutlak. Iya, masuk nafal mutlak, masuk yang nomor 3. Jadi syarat hajat itu masuk yang nomor 3 nanti habis ini. Nah, itu tadi pembagian niat yang nomor 2. Yang pertama kalau sholat fardu, yang kedua kalau mau sholat apa? Sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab. Yang ketiga sekarang sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa, tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Maksudnya tidak memiliki waktu itu apa? Tidak bergantung kepada waktu tertentu. Contohnya apa misalnya? Hajat. Hajat ini mau sholat jam 2 malam tidak apa-apa. Mau sholat jam 10 siang tidak apa-apa. Sholat taubat misalnya. Mau sholat jam berapa? Pokok jangan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan saja. Di 5 waktu yang tidak diperbolehkan itu jangan melakukan sholat-sholat tadi itu, nafal mutlak. Di lain itu tidak apa-apa. Berarti apa? Sholatnya itu tadi itu tidak bergantung kepada waktu tertentu. Nah itu. Dan juga tidak ada sebab tertentu. Maka sholat-sholat yang seperti ini tadi itu wajib hanya satu saja. Niatnya dia apa? Wajibnya ini ya, kita bahas wajibnya dulu. Kalau saya misalnya mau sholat tahiyatul masjid, niatnya seperti ini, usolli sunnatat tahiyatil masjid. Boleh apa enggak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi wajibnya seperti apa? Yang sahnya tadi itu boleh dan sah. Nah, wajibnya ini yang seperti apa? Jadi wajib ini maksudnya tidak boleh kurang dari ini. Harus ada yang ini tadi itu. Wajibnya apa dalam sini tadi itu? Sholat sunnah tadi itu yang mutlak, wajibnya hanya usolli. Saya mau sholat. Allah, niat dalam hati. Niat itu perlu diperhatikan, ya. Niat itu bukan sebelum takbir. Bukan ente sebelum takbir misalnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Allahu akbar, langsung takbir gak niat. Tidak sah. Harus berbarengan dengan takbir. Nah, nanti ini habis ini disebutkan sama Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, wa takbiratul ihram ma'an niyah. Ketika takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Jadi Allah dalam hati niat. Mau sholat apa? Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, gitu. Bukan sebelumnya, bukan sebelum takbir. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Allahu akbar. Ketika takbir kosong dari niat, tidak sah. Paham dah ini?
Ya. Salat sunnah mutlak tadi itu seperti apa? Contohnya seperti tahiyatul masjid. Di sini disebutkan tahiyatul masjid itu termasuk salat nafal mutlak. Jadi nanti masuk masjid, Allahu Akbar, niat usolli tok cukup. Tidak pakai menyebutkan usolli sunat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa. Tapi kalau kau ingin lebih sempurna, dapat pahala yang lebih lengkap, yang lebih banyak, sebutkan semuanya tadi itu. Usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini, ya, lillahi ta'ala. Nah, itu sunnah semua itu tadi. Paham dah ini? Mau sholat misalnya sholat qobliyah, usolli sunnata qobliyatil isya, misalnya qobliyatil zuhur arba'a raka'atin atau raka'atain, ya, lillahi ta'ala. Allah, ketika takbir niat tadi itu semuanya tidak apa-apa, lebih lengkap itu, lebih sempurna. Tapi wajibnya seperti apa? Ya tadi itu, kalau sholat wajib harus ada 3. Kalau sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, wajib 2. Sholat sunnah biasa, sholat sunnah, ente mau apa? Anda mau sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat sunnah apa? Ya pokoknya sholat sunnah. Aku lagi sumpek misalnya. Ada yang lagi sumpek sholat sunnah di sini? Enggak ya, paling nyekel HP paling ya. Kalau Nabi enggak sumpek-sumpek sholat. Nabi Muhammad sumpek-sumpeknya sholat, memperbanyak sholat sampai bengkak kaki. Itu sholat sunnah biasa, langsung niatnya usolli Allah, usolli dalam hati niat, tak apa-apa, Allahu Akbar, langsung gitu tok. Usolli tok, wajibnya usolli kalau sholat sunnah biasa atau yang tidak memiliki sebab tadi itu. Contohnya apa juga dicontohkan di sini, tahiyat masjid, sunnatul wudu. Habis wudu itu kan sunnah sholat kan, itu termasuk ini. Jadi setelah wudu misalnya masuk masjid mau sholat, ini tadi itu, mau sholat sunnatul wudu, usolli Allahu Akbar, langsung, tidak apa-apa, tidak pakai disebutkan tadi itu. Cuman apa? Yaitu tadi itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak dapat pahala yang lengkap, tidak dapat pahala yang sempurna. Paham dah ini? Paham ya? Kemudian salat istikharah. Salat istikharah masuk di sini. Salat sunnah mutlak. Jadi kalau misalnya mau salat istikharah, usolli Allahu Akbar. Ketika takbirnya itu Allah, niat usolli tok, cukup sudah, tidak apa-apa, sah. Tapi lebih sempurna lagi apa? Diniatkan usolli sunnatal istikharah, usolli sunnatal wudu, usolli sunnatal tahiyatil masjid, dan seterusnya. Salat hajat sama juga, usolli tok cukup, usolli Allah Akbar cukup, tak perlu usolli sunnatal hajat, tak usah. Tapi itu tadi itu seperti saya ulang-ulangi lagi, itu lebih afdol. Kalau disebutkan semuanya tadi itu adalah sunnah-sunnah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian terakhir, wa takbiratul ihram ma'an niyat. Nah, ini termasuk rukun-rukun sholat. Jadi setelah dia niat, takbir. Jadi takbirnya itu berbarengan dengan niat. Allah. Niat nih, dalam hati niat, bukan sebelum niat. Apa? Bukan sebelum takbir. Niatnya bukan sebelum takbir, tapi berbarengan dengan takbir. Ini wa takbiratul ihram ma'an niyah. Wallahu a'lam bissawab. Dan bisa bermanfaat dan difahami betul-betul ya. Kalau ada pertanyaan kira-kira? Tapi yang sholat hajat tobat dari masjid itu masuk sholat nafil mutlak atau mutlak? Diikutkan nafil mutlak di sini. Aslinya dia sholat sebab, yang memiliki sebab. Ya kan? Itu ada sebab kan?
sebelum sholat hajat kan biasanya ada sebab, ya kan? Sebabnya apa misalnya? Atau enggak? Jadi misalnya sholat hajat dulu, sebabnya apa? Misalnya sebabnya ini misalnya kepengin misalnya hajatnya ente dunianya atau akhiratnya dikabulkan, misalnya sholat hajat dari itu. Hah? Kalau dalam niat di sini, dalam niatnya masuk nafal mutlak, dimasukkan nafal mutlak. Tapi pada aslinya sholat hajat itu termasuk sholat yang memiliki sebab. Cuman tidak diikutkan kepada tadi itu, dalam niat ini tidak diikutkan niatnya kepada yang nomor 2 tadi itu, tapi diikutkan kepada yang nomor 3, yaitu nafal mutlak. Paham tidak itu maksudnya? Iya kan? Jadi aslinya apa dia? Ada aslinya sholat hajat apa? Sholat sebab. Ya, tapi dalam niat Ya ikut nafal mutlak. Jadi niatnya cukup usolli. Tadi itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan? يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.